طاقت نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بادشاہ گزرے ہیں. وہ وقت کے پہلے سے ہی اس ولی عہد تھے، لیکن جب ان کو خلافت سونپی گئی، جب ان کو دین کا وہ رتبہ سونپا گیا، انہوں نے ساری دولت کو اپنے جو ہے وہ جمع کرا دیا خزانے میں، اور بیوی سے بھی کہا کہ تم بھی جمع کرا دو. اب دیکھیں یہ ہے اصل سمجھ. اور آخری وقت جب آیا، جب جا رہے دنیا میں، ان کے 10-12 اولادیں تھیں، تو لوگوں نے کہا یہ خزانہ بھرے پڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی اولادوں کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے ان کو وہ چیز دی ہے جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہے تقویٰ. میں نے ان کو اللہ کا خوف سکھا دیا. اور جب جس کا اللہ تقویٰ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کرنے والے جو ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے، میں اس کا ضامن ہوں. جس کو کہتے ہیں اشعار میں کہ تو چنا خواہی خدا خواہی و چنی می دیہت یزدہ مراد متقی. متقی کے لیے تو اللہ سوچتا ہے، جو تقویٰ والا ہے اس کے لیے تو اللہ سوچتا ہے، اور ہم اپنے لیے خود سوچ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اپنی اولادوں کے لیے خود سوچ رہے ہیں کہ میری اولاد ایسے بن جائے گی، میرے معاملات ایسے ہو جائیں گے. یہ ہماری کتنی بڑی حماقت ہے. اور تقوی والے کے ساتھ جو تقوی جو اللہ سے خوف کھاتا ہے، جو اس علم کو سمجھ گیا کہ میں نے اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اس کی سزا مجھے دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. مجھے اس کی سزا دنیا میں بھی بھگتنی پڑے گی اور آخرت میں بھی بھگتنی پڑے گی. یہ ہے اصل سمجھ، یہ علم حاصل کرنا کہ اگر ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ اس نیکی کو تم پالو گے. ہو سکتا ہے کہ فوراً پالو، ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد پالو، مہینے کے بعد نہیں، 10 سال کے بعد نہیں، 20. اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بویا تھا جوانی میں، غلط کام کیا جوانی میں، بھگتنا پڑ رہا ہے بڑھاپے میں. ارے بھائی یہ تو جوانی کے معاملات تھے، لیکن بھگتنا پڑ رہا ہے کب؟ جب عمر کا آخری حصہ آ گیا. اور اگر وہاں بھی نہ بھگتا تو وہاں جا کے بھگتے گا قبر کے اندر. اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ علم جو ہے اصل میں حاصل کرنا ہے، یہ علم جو تمہیں تمہاری دنیا بھی بنائے گی اور تمہاری آخرت بھی بنائے گی. بس یہی سمجھ اگر آ گئی ہمیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے.